اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم ایک دفعہ دوبارہ جمع ہیں اس فہم قرآن کلاس کے اندر، اور آج جو ہمارا موضوع ہے سورہ مدثر، قرآن مجید کی نزولی ترتیب، جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات کی شکل میں پہلے وہی آیا کرتی تھی۔ پہلے سورہ علق کی آیات، پھر سورہ قلم کی آیات، پھر سورہ مزمل کی آیات جو کہ ہم نے اس سے پہلے جو قرآن کلاس کی تھی وہ، اور اس کے بعد چوتھی وہی جو ہے سورہ مدثر کی یہ آیات۔ ویسے سورہ مدثر جو ہے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور انشاءاللہ ہم آج کوشش کریں گے کہ اس میں سے جتنا ایزی ہو سکے، کیونکہ یہ بہت بڑا مضمون ہے، اس کو سم اپ کرنا اور اس کو سمیٹنا ایک ذرا مشکل کام ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کہ ہم خود طالب علم ہیں اور خود سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال کوشش کریں گے جتنا ہم اس کو سمجھ سکیں۔ تو اس کا آغاز جو ہے ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے امین کو میں کہوں گا کہ وہ حافظ قرآن ہے کہ وہ اس پروگرام کا آغاز جو ہے تلاوت کلام سے کریں۔ جی امین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة
كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. جزاکاللہ خیر جی. آج ہمارے درمیان نعت بھی پڑھ سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، چلیں پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ ہم جو ہے نا ایک نعت ان سے سنیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کا جو موضوع ہمارا سورہ مدثر کی جو آیات ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر کیا آیا ہے. تو اس کی ابتدا ہم کرتے ہیں دوبارہ. جی جزاک اللہ خیر امین بھائی، آپ نے بہت اچھی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ آپ کی قرأت میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کو قرآن کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی سورۃ مدثر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چوتھی وحی تھی جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی. اس کا ترجمہ ہم ساتھ ساتھ ہی کرتے چلیں گے چونکہ ایک لمبا اسپیل ہے اور اس کو مکمل کرنا ذرا ممکن نہ ہو اس چھوٹی سی نشست کے اندر. بہرحال کوشش کریں کہ اس کے اندر جو موٹی موٹی جو ہدایات، جو احکامات جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تو وہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سورہ مدثر جو میں آپ کو پہلے جیسے کہ بتاتا چلوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم جیسا کہ سورہ مزمل میں پڑھ چکے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ مزمل کے اندر ہم نے پڑھا کہ وہ جب 40 سال کے ہوئے، نبوت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ 40 سال کے ہوئے تو ان کے اوپر فکر و تدبر کا ایک جذبہ جو ہے کار فرما ہو گیا اور وہ پریشان رہنے لگ گئے. وہ ایک بھرپور زندگی انہوں نے گزاری تھی، یعنی ایک سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی، ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 40 سال کے اندر ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ جو مشرکین مکہ یہ جو کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں اور بتوں کو پوجتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، تو ان کے اندر ایک غور و فکر کا اور ایک تدبر کا جذبہ جو ہے کار فرما ہوا. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے نکل کے، مکہ سے نکل کر اور قریبی تقریباً کچھ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک غار ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں. اور غار ہرا جو ہے وہ اونٹ کے کوہان کے مانند، اگر آپ نیچے سے کھڑے ہو کے دیکھیں، تھوڑے دور سے دیکھیں تو ایسے لگے گا جیسے اونٹ کا کوہان نہیں ہوتا، اس کوہان کے مانند وہ غار ہے. اور غار جو رخ ہے، میں خود اس غار پہ گیا ہوں جب سعودی عرب میں رہتا تھا، تو اس غار کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے بالکل آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں اسی طرف ہے. اللہ کے نبی جو انبیاء کرام ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام ارواح کو جمع کیا، اکٹھا کیا کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے، عالم ارواح کے اندر جب پوچھا کہ الست بربکم، تمہارا رب کون ہے، کہ تمام کی تمام روحوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. اور وہاں پر انبیاء کرام کی روحیں بھی ساری موجود تھیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کس وقت بنائے گئے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا جا رہا تھا، جب مٹی اور گارے کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا. تو ایک بات اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیجئے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو ظہور ہوتا ہے، ان کو جو نبوت عطا کی جاتی ہے، وہ ایک لمحے کے بعد، ایک وقفے کے بعد، ایک خاص ٹائم پر ان کو نبوت عطا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی وحی جو نازل کی گئی سورہ علق کے اندر، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ظہور ہوا تھا، نبوت کا ظہور ہوا تھا. وہاں اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا تھا کہ تمہیں اب ہم نبی بنانے لگے ہیں، تمہیں وہ جو بھاری بار، وہ جو بوجھ ہے وہ تمہیں دینے لگے ہیں، وہ نبوت کا بوجھ جو ہے تمہارے پر دینے لگے. یہ نبوت کا جو ظہور تھا وہ اس وقت ہوا. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا جو آغاز ہوا وہ ان صورتوں سے ہوا. یہ جو ابتدائی 7 آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ جو 7 آیات ابتدائی تھی، ان آیات کے بعد جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نبوت کا آغاز ہو گیا. اس کے بعد یہ میں آپ کو حسین حالی کی ایک نعت کا مصرع کہ اتر کے ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یعنی وہ ایک نسخہ جو کہ ہم سورہ مزمل کے اندر پڑھ چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نظر آئے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس صورت کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ جب صورت نازل ہوئی سے پہلے یہ اس کو کہتے ہیں فطرت اس میں کیا ہوا کہ فطرت الوحی. یہ جو صورت نازل ہوئی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میں نے بتایا چند کچھ روایات ایسی، ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ جس کے اندر اس صورت کو، ان آیات کو پہلی وحی کہا گیا، لیکن غالب جو اکثریت ہے شارحین جو ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چوتھی وحی ہے سورہ مدثر. بہرحال کیونکہ اس کے اندر مختلف آراء ہیں, بخاری کے اندر بھی مختلف آراء ملتی ہیں, ہمارا بحث اس چیز پہ نہیں, ہماری بحث اس چیز پہ کہ ہم اس کو سمجھیں. تو یہ جو وحی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ الگ کی آیات نازل کی گئیں, سورہ قلم کی آیات نازل کی گئیں, اور تیسرے نمبر پہ سورہ مزمل کی آیات نازل کی گئیں, اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا. کچھ عرصے کے لیے اس لفظ کو کہتے ہیں فطرت الوحی, فطرت الوحی, کہ وحی منقطع ہو گئی, رک گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ وہاں مشرکین مکہ کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حرم, یہ جو عرب کنٹریز ہے, عرب کنٹریز میں جو آخری نبی آئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے, اور وہ کم و بیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے آئے تھے. کتنے سال پہلے آئے تھے؟ 2000 سال پہلے. اور 2000 سال جو ہے نا ایک بہت بڑا اسپین ہے کہ جس کے اندر وحی کا سلسلہ, یعنی وہاں انبیاء کرام کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اس کے بعد جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مبعوث کیا گیا. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا, یہ ڈسکلوز کر دیا کہ مجھے نبوت مل گئی ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, اور انہی نبیوں کی پیروی کرتا ہوں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ, انہوں نے یہ ساری باتیں کر دی. اب جب مشرکین مکہ کے سامنے یہ باتیں کر دی, اب وحی کا سلسلہ رک گیا. اب وہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ مذاق کر رہے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھو یہ نیا نبی ہے, اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا, اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بڑے پریشان رہنے لگے کہ یار میں نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا, اللہ نے مجھے کہا تھا. چونکہ اب جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی انسان کوئی نئی چیز سیکھتا ہے نا تو اس کو جیسے پہلی کلاس میں بچوں کو سبق کچھ اور ہوتا ہے, پھر دوسری میں کچھ اور, تیسری میں کچھ اور, گریجویشن میں کچھ اور. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ وحی کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا نبی جو ہے تھوڑا انڈرسٹینڈ کر لے, ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ میرے ذمہ کیا بھاری بوجھ لگایا جا رہا ہے, میرے ذمہ کیا بھاری ذمہ داری لگائی جا رہی. تو کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا. اس کے بعد یہ وحی جب نازل کی گئی تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جناب یہ بتاتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی بند رہنے کے بعد یک ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب کچھ مہینے یا کچھ عرصہ رکنے کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آ رہا تھا, میں نے دیکھا آسمان میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. زمین و آسمان کے میں نے آسمان سے ایک آواز سنی اور سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں میرے پاس آیا کرتا تھا اور آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر صرف 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آئے, حضرت جبرائیل اصل شکل میں آئے. اور ایک یہ موقع تھا سورہ مدثر کے آیات کہ جس کے اندر اللہ کے یہ حضرت جبرائیل, اور دوسرا سورہ ہم نے بتایا تھا کہ معراج کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اس وقت نظر آیا کہ اس کے واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کا ایک پاؤں, دایاں پاؤں سدرۃ المنتہا پہ, بایاں جو دنیا کے دوسرے کونے پہ, اور زمین و آسمان کے درمیان جو ان کی ہائٹ جو تھی زمین و آسمان کے درمیان تھی, اور 600 بازو تھے, اس کے 600 جو ان کے آرم سے بازو تھے جو کہ جبرائیل علیہ السلام, اور ان کا منہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جیسے تیر کمان کے درمیان دھاگا ہوتا ہے نا, تیر اوپر ہوتا ہے اور نیچے دھاگا, تو اس کے درمیان اس طرح منہ تھا. تو یہ موقع تھا. تو یہاں پر جب یہ جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے دوبارہ یہاں پہلی مرتبہ دیکھا, ایک تو وہیں پہ دیکھا, پھر دوسری مرتبہ دیکھا, تو یہاں پر بھی جب دیکھا انہوں نے کہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بڑے پریشان ہو گئے. گھر آتے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس, وہ کہتے ہیں زمبیلونی, بڑا مشہور یہ ہمیں واقعہ ملتا ہے, کہتے ہیں زمبیلونی, مجھے اوڑھ دو. اور اس کے بعد جو بتاتے ہیں پھر یہ پورا ڈائلاگ جو ہم ورقہ بن نوفل کا, اور وہ ہم اکثر اس کو پڑھ چکے ہیں. تو یہ بات اپنی ذہن میں رکھ لیجئے. اچھا, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہوا کرتے تھے, غار حرا کے اندر جاتے تھے, کیوں پریشان ہوا کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کسی کتاب کے فالوورز نہیں تھے, ابھی ان کو پتہ نہیں تھا, وہ غور کر رہے تھے, وہ تدبر کر رہے تھے, وہ فکر ان کے اندر تھا. اس کو ہم کہتے ہیں تفکر و تدبر, یعنی وہ فلسفیانہ غور و خوض کر رہے تھے, یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کائنات کے اندر ہو کیا رہا ہے, یہ لوگ کیوں خامخواہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. غور و فکر کیا کرتے تھے. ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, وہ کسی نبی کو ان کے کیونکہ ایک لمبا اسپین تھا کہ کسی نبی کو نہیں, ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کانسیپٹ کیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کانسیپٹ کیا ہے. تو غور و فکر کے ذریعے جو ہے نا وہ یہ سارا تدبر و فکر کیا کرتے تھے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی کر رہے ہیں, دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. انہوں نے بھرپور زندگی گزاری, بھرپور لائف گزاری, اولاد تھی, مال و اسباب تھا, اس سے پہلے یتیمی کی زندگی, ٹھیک ہے, وہ پوری ہسٹری ہمارے سامنے. یتیمی کی زندگی کے بعد حضرت عائشہ سے شادی کرنے کے بعد ایک بڑی اسٹرانگ معاشرے کے اندر, قبیلہ قریش کے اندر بڑی اسٹرانگ زندگی گزاری, بچے ہیں, آل اولاد ہے, تجارتی قافلے آ رہے ہیں, سامان آ رہے ہیں. اب اللہ کے نبی 40 سال کے بعد یہ فکر کے اندر مبتلا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, یہ اب ہم اس کو آیت وائز لے کے چلتے ہیں. اچھا, یہ میں آپ کو یہ صورتیں بتا دوں
کہ سب سے پہلی آیت جو نازل کی گئی تھی سورہ الگ کی ابتدائی آیات کے، جس کے اندر ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا ایک لوتھڑ سے اور انسان کی تخلیق کی، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے کہ جس نے قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا کہ جس کو وہ نہ جانتا تھا۔ اب باقی ساری باتیں جان چکے ہیں۔ اچھا، جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی دعوت دینا شروع کی نا، اب اس کی دعوت سے پہلے کیا ہوا کہ حج آ رہا تھا قریب قریب۔ سورہ مدثر کی نزول سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی یہ نزول نہیں ہوا، 2-3 وحیاں آ چکی ہیں، 3 وحیاں آ چکی ہیں، نزول ہوا، ابھی یہ اس سورت کا نزول نہیں ہوا، اب حج قریب آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ولید بن مغیرہ ایک بڑا مشرکین مکہ کا ایک سردار تھا کہ جس کا بیٹا تھا خالد بن ولید، کہ جس کا بیٹا تھا خالد بن ولید۔ آپ سب نے اس کو سن رکھا ہوگا، بڑے مشہور سپہ سالار، یعنی دنیا کی تاریخ کے اندر بڑے مشہور سپہ سالار گزرے حضرت خالد بن ولید، وہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ یہ پوری صورت کے اندر ایک پورشن ایسا ہے کہ جس کے اندر ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اس کو بڑا ڈانٹا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو بڑا اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے کہ تم یہ جو اپنی حرکتیں کر رہے ہو، تم جو میرے نبی کو تنگ کر رہے ہو، تم جو میرے نبی کو پریشان کر رہے ہو، تم جو یہ سازشیں کر رہے ہو، تمہارا میں حساب کتاب کروں گا۔ ہم آگے جب آئیں گے نا تو ہم پڑھیں گے۔ اب ولید بن مغیرہ جو تھا نا، اب یہ بڑا مشرکین مکہ کا سردار تھا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحیاں نازل کی تو اب سارے مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہوئے، میں تھوڑی سی ہسٹری بتا رہا ہوں، پھر ہم اس کو آگے آیت وائز ذرا ریپڈلی لے کے چلیں گے۔ تو وہ مشرکین مکہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ساری گیدرنگ ایک یعنی میٹنگ بلائی۔ میٹنگ بلانے کے بعد ولید مغیرہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ولید بن مغیرہ کے ڈائلاگ اب یہ دیکھیں، ہم جو مولانا نے لکھے وہ ہم ایز اٹ از اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ مولانا نے لکھا کہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ تفسیر جس میں سے پڑھ رہے ہیں، تو ولید بن مغیرہ جو ہے وہ ابو جہل مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، کوئی ایک بات ایسی طے کر لو کہ جو کہ یہ حج کا سیزن آ رہا ہے، اب اگر اللہ کے نبی نے یہ جو محمد کہ جس نے بھی دعوت دینا شروع کر دی ہے، اگر یہ دعوت دینی شروع کر دی تو یہ بڑی ریپڈلی گروتھ کرنا شروع کر دیں گے، بڑی اسلام کی دعوت بڑی تیزی سے پھیلنے شروع کر دے گی۔ تو کیوں نہ ہم کوئی ایک ایسی چیز طے کر لیں، کہ ہم لوگوں کو ورغلائیں کہ یہ جھوٹا نبی ہے نعوذ باللہ، اور یہ اس کی کتاب جو ہے جھوٹی ہے، یہ جھوٹی نبوت کی دعویٰ کر رہا ہے۔ تو ایسے اب اس نے کیا کہا، اس نے ڈائلاگ کیا، اس نے کہا کہ اگر ہم یہ ساروں نے مل کے کہا، ولید بن مغیرہ نے کہا اگر ہم اس کو، لوگوں نے کہا اگر ہم اس کو کاہن کہیں، یہ جو نبی آیا ہے اگر اس کو ہم لوگوں میں پھیلائیں کہ یہ کاہن ہے، یہ کاہن ہے، کہ خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے تو کاہنوں کو دیکھا ہے کہ وہ جیسی باتیں کرتے ہیں، جیسے گنگناتے ہیں، یہ ویسا کاہن نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسروں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو مجنون کہتے ہیں، اس کو مجنون کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، یہ دماغ سے گھوما یہ۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، میں نے مجنونوں کو دیکھا ہے، مجنون جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، مجنون جس طرح کی بہکی باتیں کرتے ہیں، یہ ویسا، اور دیوانگی دکھاتے ہیں، یہ ویسا مجنون نہیں ہے، اس کو مجنون نہیں کہہ سکتے۔ ایک ایسی چیز کو طے کرو کہ جو اس کی پرسنالٹی سے میچ کر رہی ہو۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا، ہم اس کو کہتے ہیں شاعر، اس کو شاعر کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا اس کو ہم شاعر کا لقب دے دیتے ہیں کہ بھئی شاعر ہے، یہ اپنی شاعری سنا کے لوگوں کو ورغلا رہا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، میں نے تو شاعر، بڑے بڑے شمل شاعر، کیونکہ عرب کے لوگ جو ہے شعر و شاعری کے اندر بڑی کمال ملکہ رکھتے تھے، بڑا کمانڈ رکھتے تھے، ان کو بڑی شعر و شاعری میں بڑا وہ کمانڈ تھی۔ تو انہوں نے کہا ہم نے بڑے شعر سنے، بڑے اشعار سنے، لیکن یہ جو نبی ہے، یہ جو کلام پیش کر رہا ہے، یہ جو باتیں کر رہا ہے، یہ جو قرآن سنا رہا ہے، یہ جو قرآن یعنی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ شاعر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک نے کہا کہ اچھا اس کو کہتے ہیں کہ ساحر، ہم کہتے ہیں لوگوں کے اندر یہ ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، کہ یہ جادوگر ہے۔ اب اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو جادوگر بڑے بڑے دیکھے ہیں، یہ ولید بن مغیرہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم جادوگروں کو، بڑے بڑے جادوگروں جانتے نہیں، لیکن یہ جو محمد باتیں کر رہا ہے، یہ جادوگر کی، یہ جادو کی باتیں نہیں ہو سکتی، یہ باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اب اس نے، ابو جہل جو غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ تم اگر کوئی بات طے نہیں کرو گے نا تو میں جنم بڑی تمہارے ساتھ بڑا اس کے سر ہو گیا کہ تمہاری قوم تم سے راضی نہ ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری قوم جو ہے تم سے راضی نہ ہوگی تو تم لازمی کوئی چیز ڈیسیژن لو۔ آخر لوگوں نے مل جل کے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ہم اس کو جادوگر کا لقب دیتے ہیں کہ یہ جادوگر۔ انہوں نے پھر ہم نے پڑھا ہے کہ جو حج کا موقع آیا، انہوں نے خود ہی جو اللہ کے نبی کی دعوت، اللہ کے نبی کے 4 بندوں سے پہنچ سکتے تھے، انہوں نے پورے جتھا بنا کے 1000 لوگوں تک بات پہنچا دی۔ یعنی انہوں نے اپنے طور پر مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی مخالفت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی کی خیر رکھی، اور اسی مخالفت کے لوگوں نے کہا یار یہ کون سا جادوگر، ہم نے پورے واقعات پڑھے، وہ عورت کا واقعہ جسے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی، اس طرح بے شمار واقعات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتے، چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم اس طرح ڈسکس نہیں کریں، تو یہ دعوت جو ہے ریپڈلی پھیلنا شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ جو ہے، کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ دل کے اندر یعنی مان چکا تھا کہ یہ نبی جو ہے سچا نبی ہے، یہ قرآن جو سچا نبی ہے، قرآن سچا ہے، لیکن وہ اپنی سرداری کی وجہ سے،
اپنی اس ہڈرمی کی وجہ سے جو اس کو ملی ہوئی تھی، اس نے اپنی دولت کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں اگر یہ سرداری قبول کرتا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، تو بندگی، اطاعت، فرمانبرداری سب کچھ جو ہے نا مجھے اس اللہ کی کرنی پڑے گی، تو اس کو مجھے تو اپنی انا کو چھوڑنا پڑ جائے گا، مجھے تو اپنی جو سرداری کو چھوڑنا پڑ جائے گا، مجھے اس رب کی اطاعت کو قبول کرنا پڑ جائے گا، اس نبی کی اطاعت کرنی پڑ جائے گی کہ جو کہ، تو اس لیے وہ آخری وقت تک ایمان نہیں لائے، تو اس کو یہاں پر تنبیہ کی گئی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی آگے جا کے دیکھتے ہیں، اب ہم تھوڑی آیت وائز کو لے کے چلتے ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو۔ اب ہوا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو کرسی پہ بیٹھا دیکھا اور فوراً پریشان ہو گئے، پہلی مرتبہ دیکھا بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی اور یہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور اتنی بڑی کرسی کے اوپر کس طرح بیٹھے ہوئے یہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اب وہ فوراً پریشان ہو گئے، آگے کمبل کے اندر کہا زمبلونی، ٹھنڈ لگ رہی ہے ان کو، مجھے اوڑھ دو۔ تو اللہ کے نبی کو وہی نازل ہوئی، وہی کیا یا ایھا المدثر، یہاں پر یہ نہیں کہا یا ایھا الرسول نہیں کہا، یہاں پر یہ نہیں کہا یا ایھا النبی نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ مکہ کا وہ گڑھ کہ جس کے اندر شرک جو ہے اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے، خانہ کعبہ کا نعوذ باللہ ننگا طواف کیا جا رہا ہے، عورتیں اور مرد ننگا طواف کیا کرتے ہیں، اتنی بے حیائی بڑھتی چلی گئی تھی، اتنی بے حیائی ہو چکی تھی، قتل و غارت گری ارد گرد، مکہ کے علاوہ حرم کے علاوہ ارد گرد قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، پورا سینیریو پورا۔ اب یہ دیکھیں نا پیچھے کیا حالات ہیں کہ جس کے اندر اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی بڑائی کا انکار کرو، یا ایھا المدثر، اٹھو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جو ہے اللہ کے نبی نے جو حجۃ الوداع میں ہم سے وعدہ لیا تھا کہ میں نے تم تک یہ باتیں پہنچا دی، تمام لوگوں نے کہا ہم تک پہنچا دی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے اپنی دعوت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے کہا حق ادا کر دیا، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے حاضرین تک اور غائبین تک یہ دعوت کس کو پہنچانی ہے؟ آپ لوگوں کو، مجھے پہنچانی، جو ہم یہ کام کر رہے ہیں مجھے پہنچانی اور آپ کو پہنچانی۔ تو یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی ہمیں ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ بیٹھنے کا وقت گزر چکا ہے، اللہ کی کبریائی کو بلند کرو، اللہ کی دعوت کو بلند کرو، اللہ کے قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے لیے سرگرم ہو جاؤ۔ کیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو، اور وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اب یہ دیکھیں مشرکین مکہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں، اللہ کے نبی اکیلے، ایک اکیلی بیگم ساتھ ہیں، کون؟ حضرت خدیجہ ساتھ ہیں، ان کو کہا کہ اٹھو اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ بڑا یعنی بڑے جگرے کا کام ہے نا، بڑے جگرے کا کام ہے کہ پورا آپ کا معاشرہ آپ کے خلاف ہے اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اٹھو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر فثیابک فطہر۔ اچھا، رب کی بڑائی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر ہم رب کی بڑائی کرتے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ایسے ہی نا، پھر یہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول، یہ اذان کے وقت، یعنی اللہ کی کبریائی جو ہے مومن کی زبان پہ ہر وقت ہر آن رہتی ہے۔ دن میں 5 ٹائم جو ہے یہ مؤذن جو ہے پکارتا ہے اللہ کی کبریائی کو، ہر وقت ہم جب بھی اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں بعد کا اللہ اکبر نکل جاتا ہے، خواتین کے اندر بچے گر رہے بسم اللہ، ایسے نا اللہ کی کبریائی جو انسان کی زبان پہ آٹومیٹکلی چلتی چلی جاتی ہے۔ ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے نا اس کی صفت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ہر آن اللہ سے اپنا تعلق بنائے رکھتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے وثیابک فطہر۔ اب یہ کام کرنے کے بعد کہا ہے اپنے رب کی بڑائی کے بعد بتایا جا رہا ہے، اب یہاں اسٹینڈرڈ طے کیے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کو اسٹینڈرڈ، کیونکہ اللہ کے نبی کو پیچھے پتہ نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو اسٹینڈرڈ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹینڈرڈ کیا ہے۔ سب سے پہلا اسٹینڈرڈ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو بتایا جا رہا ہے کہ خبردار کرو، یہ جو اعلان تھا، یہ جو دعوت تھی، اس کو پہنچاؤ اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ پھر آگے بتایا فثیابک فطہر، کو اپنے کپڑے پاک رکھو۔ یہ اسٹینڈرڈ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو اللہ کی دعوت دینے لگو گے، جب اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرنا چاہو گے تو سب سے پہلے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرو، اپنی ذات کو پاکیزہ کرو، اپنے روح کو پاکیزہ کرو، اپنے خیالات کو پاکیزہ کرو۔ وہ کس طرح؟ اس قرآن کو پڑھ کر، اس قرآن کو سمجھ کر اپنے جو، اس لیے مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، یہ میں کہیں سن رہا تھا کہ ایک عالم کہہ رہے تھے کہ انسان جو کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت جو ہے نا وہ وضو کے اندر رہنا چاہیے، ہر وقت ہر آن اس کو وضو کے اندر رہنا چاہیے تاکہ اس کی خیالات پاکیزہ ہوں، اس کی سوچ پاکیزہ ہو، اس کے جسم پاکیزہ ہو۔ تو یہاں مولانا نے تو خیر اس کی ڈیفینیشن بہت زیادہ کی ہوئی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ، اب آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کیا تھا مشرکین مکہ کے اندر راہبانہ تصور تھا، وہ کیا کہ میلے کچیلے، آج ہمارے پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نا، میلے کچیلے جی، پیر بابا، ننگا بابا، ایسے، یہ کون سے تصورات ہیں؟ یہ ہندوانہ تصورات ہیں جو کہ آج ہمارے درمیان پینیٹریٹ کر دیے گے، کہتے ہیں یہ ننگا بابا ہے،
یہ جو جتنا میلہ کو چلا ہو، اب دیکھیں درباروں کے اندر جاتے ہیں میلہ کو چلا کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، حالانکہ اس کی نفی کی جا رہی ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ فَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. کہ مومن کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک زبردست قسم کی پاکیزگی کے ساتھ رہتا ہے، اس کے چہرے سے اس کی برکت ٹپک رہی ہوتی ہے. جو جتنا پاکیزہ ہوتا ہے نا، اس کے چہرے میں اللہ تعالیٰ ایسی اٹریکشن رکھی ہوتی ہے کہ انسان کہتا نہیں یار اس بندے کے اندر کچھ ہے. ایسے آپ کا چہرہ بول رہا ہوتا ہے. جب آپ پاکیزہ ہوتے ہیں نا، اندر سے آپ کے خیالات پاکیزہ ہوں گے، اندر آپ کی روح یعنی ظاہر و باطن پاکیزہ ہوگا، تو آپ کسی کو کچھ کہیں گے نہیں لیکن بہت کچھ کہہ جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے انسان جب پاکیزہ ہوتا ہے نا، اس کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، اس کی بات کرنے سے پہلے ہی اگلے کے ذہن میں اس کا ایک تصور آ جاتا ہے کہ نہیں یار اس کو تو سننا چاہیے، اس کے پاس تو بیٹھنا چاہیے، اس سے تو کچھ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی یہ اسٹینڈرڈ پہلا بتایا وَثِيَابَكَ وَطَّهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہو. یعنی مومن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن گندگی سے دور رہتا ہے، گندگی کے اندر نہیں جاتا، بلکہ گندگی اگر لگ جائے تو فوراً پریشان ہو جاتا ہے. اب ہے کہ کوئی کپڑوں پہ لگ جائے تو انسان اپنے کپڑوں میں کوئی چیز لگ جائے تو فوراً پریشان ہوتا ہے کہ اس کو میں صاف کروں. جو پاکیزہ شخص ہوتا ہے نا، کہ جن کی شائستگی ہوتی ہے، جن کی پرسنالٹی کے اندر شائستگی ہوتی ہے، وہ بڑی بڑی باریک چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. نہیں یار یہ تھوڑا سا، آپ نے دیکھا کچھ لوگ بڑے صفائی ستھرائی پسند ہوتے ہیں، ذرا سا کچھ لگ جائے فوراً پریشان ہوتے ہیں یار میں اس کو بدلوں، چینج کروں، مجھے اچھا نہیں، کیونکہ ان کی روح کے اندر کو یہ چیز بری محسوس ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ اور گندگی سے دور رکھو. وَلَا تَمْنُن تَقْتَصِرْ، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کے خاطر صبر کرو. احسان کا مطلب یہ کہ اب یہاں پر ہو رہا رہا تھا کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی کو تنگ کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی اس کے بدلے میں اچھائی کی طرح پیش آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بہتر کر رہے ہیں. کیا کر رہے تھے وہ؟ اللہ کے نبی احسان بے غرضانہ کیا کرتے تھے، اور ان کی اطاعت لوگوں کے ساتھ ان کا، آپ کو پتہ ہے لوگ یہاں تک کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. اتنا زبردست قسم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی وہ تھی. تو اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوتے تھے کہ میں ان کے ساتھ اتنا اچھا پیش آ رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ برے پیش آ رہے ہیں. تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ جس کا عمل ہے بے غرض، جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے. خور و خیام سے گزر، خور و خیام سے گزر، پادہ و جام سے گزر. کہ جس کا عمل جو ہے نا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، تو وہ لوگوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا کہ میری اللہ کی رضا کس چیز کے اندر ہے. اچھا اب ہم اس کو ترجمہ لے کے بس تھوڑا سا ریپڈلی چلیں گے، بیچ میں ایک دو چیزوں کو سمجھ لیں گے. اچھا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ بڑا سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو. اب یہ دیکھیں یہاں کس کا ذکر آ رہا ہے، کون بتائے گا؟ ابھی ذکر کیا میں نے؟ نہیں، وہ شخص جو جس کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کے والد. اب ان کے لیے یا نام نہیں لیا لیکن بتا دیا گیا کہ کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو. کس کو؟ ولید بن مغیرہ کو. کہ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا ساز و سامان دیا اس کو. ساز و سامان بھی تھا، 10 سے 12 اس کے لڑکے تھے، اور وہ 10 سے 12 لڑکے اس بڑے سردار تھے، اور وہ رہتے بھی ولید بن مغیرہ کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے نا. اور وہ اپنے فیصلوں کے اندر ولید بن مغیرہ جن کو شامل کیا کرتا تھا اپنے بچوں کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا، اس کو بہت ساز و سامان دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے. قرآن کی میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. وہ ریاست جو ہے نا اس کی راہ ہموار کی. پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. کیونکہ ولید بن مغیرہ یہ کہتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ ہے اور تم نبی ہو، تو جو جنت بنائی ہے ادھر ہی مجھے بڑا محل چاہیے، ادھر مجھے بڑا محل چاہیے. تو یہ ولید بن مغیرہ کے تاثرات ہیں. ہم پڑھ نہیں رہ چکے، ذرا ٹائم مختصر ہے. اچھا، وہ تما رکھتا ہے کہ اس سے میں اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں. وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا. کیونکہ مکہ کا ماحول ہے، ارد گرد پہاڑ ہیں، لوگ پہاڑوں پہ چڑھتے تھے. ان کو پتہ ہے پہاڑوں پہ چڑھنا نا بڑا دشوار کام ہے. میں خود غار ہرا پہ گیا ہوں نا، بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑی جد و جہد لگتی ہے، بڑی یہ مشکل سے انسان چڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی اسلوب اختیار کیا ان کو